پاکستان خطے میں استحکام چاہتا ہے، افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا، وزیر اعظم کا SCO کانفرنس سے خطاب۔ ہمسایوں کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو وجوہات کا سدباب ضروری ہے، جے شنکر کی پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کی ہیڈز آف کونسل کی سربراہی سنبھالنے پر مبارکباد۔ PTI نے دھرنوں میں ناکامی کے بعد لاہور کالج میں بچی کے ساتھ زیادتی کے مبینہ واقعے کا خطرناک منصوبہ بنایا، مریم نواز۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. شنگھائی تعاون تنظیم کا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں اجلاس جاری ہے، جس کے افتتاحی سیشن سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کے 23ویں اجلاس کی صدارت کی۔ SCO اجلاس کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور دارالخلافہ کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں چین کے وزیر اعظم لی چیانگ، روس کے وزیر اعظم میخائیل مشوستن، تاجکستان کے وزیر اعظم خیر رسول زادہ، قرغیزستان کے وزیر اعظم زاپاروف اکیل بیگ، بیلاروس کے وزیر اعظم رومان گولوف چینکو، قازقستان کے وزیر اعظم اولڈاس پینکتینوف، تاجکستان کے وزیر اعظم قہر رسول زادہ اور ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ اریپوف شریک ہوئے۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کے ہیڈز آف کونسل کی سربراہی سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اسلام آباد میں SCO سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کی SCO کی صدارت کے میعاد کے دوران بھرپور تعاون کرے گا۔ ہمارا اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا مشکل دور سے گزر رہی ہے، دو بڑے تنازع جاری ہیں جن کی پوری دنیا پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کرونا وبا نے ترقی پذیر ممالک کو بری طرح متاثر کیا۔ SCO کے رکن ممالک کو قرضوں سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ SCO کے چارٹر کے بنیادی مقاصد باہمی اعتماد، دوستی اور ہمسایہ ممالک سے خوشگوار تعلقات کا فروغ ہیں۔ علاقائی طور پر یہ بہت سے پہلوؤں کے ساتھ مشترکہ تعاون ہے۔ چارٹر میں درپیش چیلنجز کو بھی بھرپور طریقے سے واضح کیا گیا ہے۔ SCO نے جن 3 بڑے اور بنیادی چیلنجز سے نمٹنے کا عزم کیا ہے، ان میں پہلا دہشت گردی، دوسرا علیحدگی پسندی اور تیسرا انتہا پسندی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر SCO کے چارٹر کو موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو ان تینوں سے نمٹنے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ان چیلنجز کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دیانتداری سے بات چیت ضروری ہے۔ باہمی اعتماد کی کمی یا ناکافی تعاون کے باعث اگر ہمسایوں کے تعلقات اور دوستی اچھی نہیں تو اس کی وجوہات کا پتہ لگانا اور ان وجوہات کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دیتے ہوئے کہا، PTI نے لاہور کے کالج میں مبینہ زیادتی کے واقعے پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا، 10 اکتوبر بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوا، لیکن اس روز بچی کالج میں تھی ہی نہیں۔ کہا گیا کہ واقعے کی CCTV فوٹیج مٹا دی گئی ہے۔ پہلے جھوٹی کہانی گھڑی گئی، پھر متاثرہ بچی کی تلاش شروع کی گئی۔ کوئی عینی شاہد تھا ہی نہیں کیونکہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم آج تک متاثرہ بچی کی تلاش میں ہیں۔ جس بچی کا نام لیا جا رہا ہے وہ 2 اکتوبر سے اسپتال میں زیر علاج ہے اور جس گارڈ پر الزام لگایا گیا وہ چھٹیوں پر تھا۔ پولیس اسے سرگودھا سے گرفتار کر کے لائی اور وہ زیر تفتیش ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ PTI نے اس واقعے کو انتشار کے لیے استعمال کیا۔ ایک ایسے واقعے کو ایشو بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کو گمراہ کر کے ایک مہم چلانے کی کوشش کی گئی۔ بار بار احتجاج میں ناکامی کے بعد تحریک انصاف نے خطرناک منصوبہ بنایا۔ بچے کی والدہ نے کہا، سازشی کردار کو بے نقاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا، ان لوگوں نے پاکستان کا جو چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی تو یہ پاکستان صرف ہمارا نہیں آپ کا بھی ہے۔ متعلقہ حکام سے کہا ہے، اس معاملے میں جو بھی ملوث ہے، چاہے اس کا تعلق میڈیا سے،
PTI سے یا چودھری پرویز الہی کی جماعت سے ہو، ان کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا، میں نے وزیر تعلیم سے کہا انہیں کالج کی رجسٹریشن معطل نہیں کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔